باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج کی دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق پاکستان سے ہے۔ پاکستان میں متعین امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے سندھ کے سیلاب متاثرین کا دورہ کیا اور امریکی حکومت کی جانب سے $3 کروڑ اضافی امداد دینے کا اعلان کیا۔ امریکی سفیر نے سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا اور انہوں نے مختلف پناہ گاہوں کا جائزہ لیا اور متاثرین سے ان کے مسائل دریافت کیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کا پوسٹر پھاڑنے پر 21 سالہ نوجوان کو گولی مار دی گئی۔ ایرانی سیکورٹی اداروں نے مہسا امینی کی پولیس حراست میں ہلاکت پر احتجاج کرنے والے ایک 21 سالہ عرفان رضائی کو محض اس لیے قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا کہ وہ سپریم اور لیڈر آیت اللہ خامنائی کے پوسٹر کو پھاڑ رہا تھا۔ عرفان رضائی کی ماں انسٹاگرام پر لکھا ہے کہ میرے بیٹے میں تمہاری تصویر لے کر گھنٹے بیٹھی رہتی ہوں اور روتی رہتی ہوں۔ واضح رہے کہ 16 ستمبر کو مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد شروع ہونے والا احتجاج اب بھی جاری ہے۔ 1979 کے ایرانی انقلاب کے بعد اب تک کا ایک سب سے بڑا چیلنج یہ مظاہرے بن چکے ہیں۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے اعتراف کیا ہے کہ پادری اور راہبائیں بھی پورن فلمیں دیکھتی ہیں اور خبردار کیا ہے کہ اس طرح ہی شیطان ان کے اندر داخل ہوتا ہے۔ انہوں نے لوگوں سے اپنے موبائل فون سے اسے ڈیلیٹ کرنے کی اپیل کی ہے۔ پوپ فرانسس نے آن لائن پورنوگرافی کو ایسا فتنہ قرار دیا ہے جو پادری کے بھی قلب کو کمزور کر دیتا ہے۔ پوپ فرانسس شہر روم میں پادری اور مذہبی اسکولوں میں زیر تعلیم مسیحیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ کیتھولک چرچ کے 85 سالہ رہنما نے اعتراف کیا کہ نہ تو وہ موبائل استعمال کرتے ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی موبائل فون ہے، تاہم انہوں نے اپنے عقیدت مندوں سے کہا کہ وہ ایک دوسرے سے بہتر رابطہ اور مواصلات کے لیے اس کا استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جو روح کو کمزور کر دیتی ہے۔ ڈگمگاتی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے انڈونیشیا کی حکومت نے اہم اعلان کر دیا ہے۔ نئے ضابطے کے مطابق 5 سال اور 10 سال کے لیے نئے سیکنڈ ہوم ویزا کے لیے ایسے غیر ملکی افراد اہل ہوں گے جن کے بینک اکاؤنٹس میں کم از کم $1,30,000 امریکی ڈالر موجود ہوں گے۔ حکام نے بتایا کہ یہ پالیسی کرسمس پر یا اس ضابطے کے اجرا کے 60 دن بعد نافذ العمل ہوگی۔ نومبر میں سیاحتی مقام بالی میں ہونے والے G20 سربراہی کانفرنس سے بھی اس جزیرے پر عالمی توجہ مرکوز ہو چکی ہے۔ روس نے زمینی جنگ کے بعد سیٹلائٹ وار کی بھی دھمکی دے دی۔ روس نے دھمکی آمیز رویہ اختیار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر امریکہ اور یورپی ممالک نے یوکرائن جنگ میں شامل ہونے کی کوشش کی تو خلا میں موجود ان کے قیمتی تجارتی سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا جائے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس روس نے اپنے سیٹلائٹ شکن میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ روس نے اس میزائل سے اپنے ہی ایک پرانے سیٹلائٹ کو نشانہ بنایا تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ روس سیٹلائٹ شکن نظام پر مہارت رکھتا ہے۔ یورپ میں توانائی کے بحران کی وجہ سے لکڑی کی مانگ اور قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یوکرائن کے خلاف روسی جنگ کے دوران روس کی جانب سے قدرتی گیس کی ترسیل میں کمی کے باعث یورپ میں پیدا ہونے والی توانائی کے بحران نے کچھ لوگوں کو موسم سرد ہونے پر گرم رہنے کے لیے سستے ذرائع مثلاً جلانے کی لکڑیوں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ مالدووا اور کوسووو جیسے غریب ملکوں کے ساتھ ساتھ مغربی اور مشرقی وسطی کے امیر ملکوں میں بھی لکڑی کی مانگ بڑھ رہی ہے۔ لوگ جتنا زیادہ ان کا ذخیرہ کر رہے ہیں اور جلا رہے ہیں اتنے ہی ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور سواد، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لابیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ جرمن ایئر لائن لفٹھانزا کی پرواز تہران سے فرینکفرٹ آئی جس کے لینڈنگ گیئر میں ایک لاش پائی گئی ہے۔ پولیس نے اس لاش کی شناخت کے حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا۔ فرینکفرٹ ایئرپورٹ پر کام کرنے والے زمینی عملے کے ارکان کو طیارے کی دیکھ بھال کا کام کرتے ہوئے یہ لاش ملی ہے۔ طیارے کے لینڈنگ گیئر سے انسانی لاش ملنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے قبل بھی اس نوعیت کے حادثات رپورٹ کیے جا چکے ہیں۔ رواں سال کے مہینے جولائی میں یورپی ممالک میں نان EU سٹیزن کی طرف سے
इंटरनेशनल प्रोटेक्शन के लिए पहली बार असाइलम की कुल 66,545 दरखास्तें मौसूल हुई, जो पिछले महीनों के मुकाबले में 265 ज्यादा हैं। यूरोपीय ऑफिस बराए स्टैटिक्स यूरोस्टेट के मुताबिक पिछले साल 2021 में असाइलम की दरखास्तों की तादाद 44,760 थी, जो मौजूदा साल 2022 से तकरीबन 49% कम है। असाइलम की सबसे ज्यादा दरखास्तें देने वाले सीरियन यानी शामी बाशिंदे हैं। इनकी कुल तादाद 9,010 है कि जिनकी दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। इसके बाद अफगानों का नंबर है जिनकी असाइलम की दरखास्तों की तादाद 8,150 है। इनके बाद वेनेजुएलियन बाशिंदे हैं जिनकी कुल दरखास्तों की तादाद 3,665 है। 3,555 पाकिस्तानियों ने भी असाइलम की दरखास्तें अप्लाई कर रखी हैं। कतर में फीफा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के आगाज से चंद हफ्ते कबल इन आलमी मुकाबलों की तैयारियों के सिलसिले में फायर ब्रिगेड की मशकों के दौरान पेश आने वाले एक हादसे में आग बुझाने वाले अमले के 3 पाकिस्तानी अराकीन हलाक हो गए। तीनों पाकिस्तानी हादसे के वक्त दोहा के हमद एयरपोर्ट पर एक क्रेन पर सवार थे कि क्रेन गिर गई। नाम भी असली, जायका भी असली, लज्जत और चटखानों की दुनिया, पुराना कुतबा रेस्टोरेंट एंड मैरिज हॉल, देसी खानों का मरकज, रोस्ट मुर्गी, चाप ग्रिल, रोस्ट रान, सालम बकरा रोस्ट, वसीओ अरीज हॉल, 400 अफराद के बैठने की जगह, सालगिरह, शादी और दीगर तकरीबात के लिए, फैमिलीज के लिए अलहदा इंतजाम। रेस्टोरेंट की दुनिया में खिदमत और नफासत का नाम चौधरी सिकंदर हयात गोंदल। हमारा पता काये कुर्तबा नंबर 100, बादालोना, स्पेन। हमारा फोन नंबर 931-392-341। कतालूनिया के कस्बे सान फेलो दे यूब्रिगेट में 9वीं मंजिल से गिरने वाले एक 3 साला बच्चा अस्पताल सान खुआन दे ड्यू में जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। बच्चे के बिल्डिंग से गिरने की वजूहात का अभी तक इल्म नहीं हो सका है। स्पेनी वजारत खारजा ने तस्दीक की है कि एक 41 साला स्पेनी फुटबॉल मद्दा नवंबर में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए कतर जाते हुए ईरान में लापता हो गया है। सांतियागो सांचेज के दोस्तों ने आखिरी मरतबा उनके बारे में 1 अक्टूबर को सुना था, जब सांचेज ने इराक ईरान सरहद पर अपनी तस्वीर भेजी थी। इन तस्वीर में एक ईरान में दाखिल हो के निशान के साथ भी थी। बाज़ स्पेनी मीडिया ज़राए अबलाग के मुताबिक ईरानी हुकाम ने सांचेज को गिरफ्तार कर लिया है। मैड्रिड में इसके वालिदैन ने भी टेलीसिंको चैनल को बताया कि ज्यादा इम्कान इसकी ईरान में गिरफ्तारी का है। नेशनल कोर्ट ऑफ स्पेन के अपील चैम्बर्स ने वजीर आजम पेड्रो सांचेज को व्हाट्सएप के जरिए कत्ल करने की धमकी देने वाले सिक्योरिटी गार्ड मैनुअल मोरेलो को दी गई सजा में इजाफा कर दिया है। सजा 7.5 साल से बढ़ाकर 8 साल और 9 माह कर दी गई है। मैड्रिड की सूबाई हुकूमत ने तजवीज पेश की है कि छुरी, तलवारों और खंजर लेकर सड़कों पर आने पर पाबंदी होनी चाहिए, क्योंकि सड़कों पर ऐसे हथियार लेकर चलना जुर्म है। मैड्रिड सूबे के इंसाफ और वजीर दाखिला के वजीर एनरिक लोपेज ने इस तजवीज को पेश किया है। स्पेन ने रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद 1,50,000 से ज्यादा यूक्रेनी रेफ्यूजीज को आर्जी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। स्पेन की इंटीरियर मिनिस्ट्री के फराहम करदा डेटा से पता चलता है कि यह आदादोशुमार स्पेन को उन यूरोपीय ममालिक में शामिल करता है जिन्होंने यूक्रेन के शहरियों और रिहायशियों को सबसे ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। जिन यूक्रेनी बाशिंदों को पनाह दी गई है उनमें 64.1% खवातीन है, जिनकी तादाद 96,192 है। उम्र के ग्रुप के लिहाज से 34.55% 18 साल से कम उम्र के नौजवान है। 25.9% 19 से 35 साल के दरमियान खवातीन है। 33 से 76% 36 और 64 साल के दरमियान की खवातीन है और 6.6% 65 साल से ज्यादा उम्र के लोग शामिल है। जिन स्पेनी सूबों में यूक्रेनी बाशिंदों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है उनमें वालेंसिया में 38,873 बाशिंदों को पनाह दी गई। इसके बाद कतालूनिया ने 34,070, मैड्रिड ने 22,002 और अंदलस ने 21,305 अफराद को अपने यहाँ पनाह दी है। जब बात हो 100% हलाल खानों की तो एक ही नाम, आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बार्सिलोना में मेहमान नवाजी का पहला नाम आदल तंदूरी रेस्टोरेंट। बर्रे सगीर के रवायती हलाल खानों का मरकज, ग्रिल, तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुर्रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये इस्ते नंबर 9
نزد دراسنا ہاسپٹل بارسلونا۔ اٹلی کے شہر میلان میں چاقو حملے میں ایک شخص ہلاک، جبکہ آرسنل کے اسپانوی فٹ بالر پابلو ماری سمیت 4 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اسپین کے فٹ بال کھلاڑی کو معمولی زخم آئے ہیں، لیکن دیگر زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ مشتبہ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ یہ ایک ذہنی معذور ہے جس نے چاقو سے حملہ کیا ہے۔ اسپین کے پلیئر پابلو ماری آرسنل کے لیے فٹ بال کھیلتے ہیں۔ کتالونیا میں ذاتی استعمال کے لیے 50,000 سولر پینل تقریباً 400 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہے ہیں۔ 2022 میں آج تک 25,711 سولر پینل نصب کیے گئے ہیں، جو اس سے پہلے کے سال کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ ہیں۔ یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ 1995 سے 2021 تک ذاتی استعمال کے لیے بجلی پیدا کرنے کے لیے گوبر اور دیگر ٹیکنالوجی کے مقابلے میں سولر پینل نے زیادہ بجلی پیدا کی ہے۔ کتالونیا میں زیادہ لوگ مہنگائی اور بجلی کے مہنگے ہونے کی وجہ سے توانائی کے حصول کے لیے سولر پینلز کا انتخاب کر رہے ہیں۔ بارسلونا کے دکانداروں نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی دکانوں کی لائٹس 15 منٹ کے لیے احتجاجاً بند کر دی۔ جمعہ کو 23 کمرشل سینٹرز میں دوپہر 12 بجے سے 12:15 بجے تک دکانوں نے اپنی لائٹس بند رکھی۔ دکانداروں کا موقف ہے کہ ماضی میں کووڈ کی وجہ سے دکانیں بند رہیں اور دکاندار اس صورتحال سے بھی سنبھل نہیں پائے اور اب بجلی مہنگی ہو گئی ہے اور ممکنہ توانائی کے بحران سے ایک بار پھر دکانیں بند ہوتا نظر آ رہی ہیں۔ ناظرین محترم، یہ تھا آج کا خبر نامہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ سیگمنٹ پسند آئے گا۔ آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے، کیونکہ آپ کا کمنٹ کرنا ہماری عزت افزائی اور حوصلہ افزائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان کے اوپر کرے اور روز محشر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اور زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، تب تک اللہ حافظ۔